بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، ہم 177 آیت جو ہے اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں. تو کچھ جو ہے نا وہ آیتیں جو ہے نا ان کا نام بھی ہے. تو اس کا نام ہے نیکی کی آیت. بر ہوتا ہے جیسے نیکی. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کام بتائے ہیں کہ کیا کیا کام ہے جو ہم کریں تو ہم نیکی کو پائیں گے. تو بہت پیاری آیت ہے، بہت سے اس میں سبق ہے، دیکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان یہ کہ تولو، تم پھیر دو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، طرف مشرق کے، والمغربی، اور مغرب کی. کیونکہ لوگ کیا کرنا شروع ہو گئے تھے، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ قبلہ جو تھا وہ چینج ہو گیا تھا. بہت زیادہ کرٹیسزم بھی آئی تھی یہودیوں کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، تو کمزور ایمان کے لوگوں سے. تو یہ کہ اب اللہ نے کہا کہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ تم اپنا چہرہ جو ہے قبلہ کدھر کر رہے ہو، مشرق یا مغرب کی طرف. ان چیزوں میں مت پڑ جاؤ. ناؤ گیٹ آؤٹ آف اٹ، اب اسی میں نہ پڑے رہ جاؤ. تو ان میں سے آپ نکل آؤ. کیونکہ ویسے بھی آپ دیکھیں جہاں بھی پوری دنیا میں کسی کے لیے قبلہ ایسٹ کی طرف سے ہے، جیسے ہماری یہاں سے نارتھ امریکہ سے نارتھ ایسٹ کی طرف سے ہے، اور پھر پاکستان کی طرف سے وہ ویسٹ کی طرف بنتا ہے. تو جدھر بھی ہو ہر طرف اللہ کی ذات ہے. اور تو یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ ایسٹ کی طرف منہ کر رہے ہو کہ ویسٹ کی طرف کر رہے ہو. تو قبلہ جب ہمیں ظاہر احتیاط تو کرنی چاہیے. اب تو وہ قبلہ فائنڈر بھی ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ تھوڑا سا اینگل فرق بھی ہو نا تو اتنا بڑا ایشو نہ بنا لیا کریں. کیونکہ وہ جو شطرہ کی بات ہم نے کی تھی نا، تو وہ بہت بڑا وائڈ اینگل ہوتا ہے. تو کبھی کبھی بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں بہت زیادہ کہ یہ تم نے صحیح نہیں بچھایا، وہ نہیں کیا. تھوڑا بہت ادھر ادھر، ویسے بھی سوچے نا کتنے میلوں دور ہے یہاں سے، تو تھوڑا بہت ادھر ہو جائے تو اتنا پریشان نہ ہوا کریں. لیکن بہرحال پوری کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن ڈانٹنا نہیں ہے کسی کو بہت زیادہ. اور نماز بھی دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ نیکی نہیں کہ تم اپنے چہرے جو ہے وہ ایسٹ کو کرتے ہو کہ ویسٹ کو کرتے ہو. ولیکن، اور لیکن، البرا، نیکی یہ ہے. ٹھیک ہے، ال آیا تو بس فتح لگانی ہے. ٹھیک ہے، البرا نیکی یہ ہے، من جو آمنا باللہ، ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، بی باللہ، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر جو ڈیوائن بکس ہیں. ہر کتاب پہ نہیں، بس اللہ نے جو بھیجی ہیں. جیسے بڑی بکس ہیں، ٹھیک ہے، قرآن ہو گئی، تورا ہو گئی، انجیل ہو گئی، زبور ہو گئی، اور کچھ صحیفے، ان پر، ونبیین، اور نبیوں پر. تو بیسیکلی تین چیزیں جو ہے نا، ایک ٹرائنگل اگر آپ سوچ لیں، اگر آپ ٹرائنگل بنائیں بھی نا، تو بڑی جو تین چیزیں ہیں نا وہ کیا ہیں؟ اللہ پہ ایمان، رسالت پہ ایمان یعنی کہ رسولوں پر ایمان، اور آخرت پہ ایمان. یہ تین بڑی چیزیں ہیں. اب آخرت پہ ایمان جو ہے پھر وہ ہوگا تو پھر جنت دوزخ سب اسی میں آ جائے گا. اور اسی طرح کتابوں پر ایمان لائیں گے تو رسولوں پہ ایمان لائیں گے تو رسول کے ساتھ جو کتاب آئی اس پہ بھی ایمان ہو جائے گا، فرشتوں پہ ہو جائے گا، اور جو بھی کتابوں میں لکھا ہے جنوں پہ اور یہ سب چیزوں کے اوپر آ جائے گا. تو مین تین چیزیں کیا ہیں یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور وہ آخرت پر ایمان. یہ تین چیزیں بڑے آ جاتی ہیں، جس میں باقی سب بھی آ جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، قبلے اور چہرے ادھر ادھر کرنے پہ اتنا وہ نہیں کرو. اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لے کر، اور نبیوں پہ، کتابوں پہ ایمان لے کر آؤ. اور کیا کرو؟ دوسری بات، ہاں ٹھیک ہے، دوسری بات، یہ پہلا ایمان کی بات ہو گئی. دوسری بات آ گئی حقوق العباد کے ساتھ. وآت المال، اور دو مال کو، اللہ اپون حب ہی، اس کی محبت میں. اب حب ہی، اس کی محبت دونوں طرف جا سکتا ہے. یعنی کہ اللہ کی محبت میں کہ تم مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ مال کی محبت میں، کیونکہ مال بہت پیارا ہوتا ہے، ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے. تو یہ کہ مال کی محبت کے باوجود تم خرچ کرو. کس کے اوپر؟ ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں کے اوپر. دیکھیں کئی سارے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے. کبھی کبھی ہم جو ہے زکوٰۃ باہر دے دیتے ہیں، کہیں بھی بھجوا دیتے ہیں، لیکن اپنے قریبی اگر فیملی میں کوئی ہے جو کوئی ڈیزرونگ ہے، کوئی بیوہ ہے، بہن بھائیوں میں کوئی ہے، تو کوئی حوالہ ہے، تو اس کو دینا سب سے زیادہ، اس کو دوہرا ثواب ملے گا. تو آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہے،
سفید پوش ہیں ان کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے تو آپ ان کو دیا کریں، تو ڈبل ڈبل ثواب ہوگا، کیونکہ رشتہ داروں کو دینا مشکل بھی لگتا ہے، کبھی کبھی ویسے بھی مشکل لگتا ہے کہ وہ یو نو تھوڑی سی وہ ایگو بھی ہوتی ہے نا، تھوڑا سا ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، تو بڑے طریقے سے دینا پڑتا ہے، تو اب بہت طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے نائسلی ان کو دیا جائے۔ تو مال کی محبت کے باوجود دیتے ہیں وہ رشتہ داروں کو، اور کس کو؟ والجتامہ، آرفنز کو، ٹھیک ہے۔ آرفنز جو ہیں وہ ایک طرح سے مطلب مجبور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں سوسائٹی کے، ان کو دو، اپنے پیسوں میں سے ان کو حصہ دو۔ اور کس کو؟ والمساکین، مسکینوں کو، جو پاورٹی لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں ان کو دو۔ تو اب یہ بات ہے کہ پاکستان میں جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں آپ ان کو مت کرو، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہے سفید پوش لوگ ہیں تو آپ ان کو ضرور دو۔ اور کس کو دو؟ وابن السبیلی، اور مسافروں کو۔ پہلے تو دیکھیں لمبے لمبے سفر ہوتے تھے نا، تو لوگ کبھی لٹیروں نے لوٹ لیا، ڈاکو پڑ گئے، تو امیر لوگ بھی غریب ہو جاتے تھے، تو ان کو زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ لگ جاتا تھا، ایسے مسافروں کو بھی۔ اب تو ذرا چھوٹے سفر ہیں لیکن پھر بھی اگر بہت دفعہ کبھی کوئی مل بھی جاتا ہے، لیکن مکہ مدینہ میں بھی یہ لوگ کئی دفعہ مجھے تو لگتا ہے کہ پروفیشنل ہی بن چکے ہیں، کہ کہتے ہیں ہماری جیب کٹ گئی اور پھر پیسے مانگتے ہیں۔ اللہ سے وقت سے بچائے، لیکن لگتا ہے کہ یہ لوگ نا ہر کسی سے ایسے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے یہی طریقہ بنا لیا، اللہ عالم۔ لیکن یہ کہ مسافر جو ہے چاہے وہ امیر ہو اپنے گھر میں، لیکن اس کو بھی دیا جا سکتا ہے پیسہ اگر وہ مانگ رہا ہے۔ وسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہو۔ تو وہی بات ہے جو پروفیشنل ہیں ان کو آپ اگر نہیں ان کو انکریج نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو صبح صبح چھوڑ آتے ہیں وہ سڑکوں پہ سارے بچوں کو، عورتوں کو، اور شام کو گاڑی بھر کے واپس لے جاتے ہیں، تو یہ تو نہیں کرنا، لیکن یہ کہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم آگے بھی پڑھتے ہیں نا کہ ان کو آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے، ولا تنہر، تو ڈانٹنا نہیں ہے، تو لیکن یہ کہ نہیں دینا تو بس کو اللہ بھلا کرے، اس طرح سے اللہ معاف کرے جو بھی کہنا ہے، لیکن ڈانٹنا نہیں ہے اگر نہیں دینا تو۔ وہ پھر رکابی، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی کہ غلام آزاد کرنے میں، یا کوئی قیدی ہو گیا تو اس کو چھڑانے میں۔ تو پہلے تو غلاموں کے آزاد کرنے میں ہر چیز، بہت ساری چیزوں کا کفارہ تھا نا، کہ غلام آزاد کر دو تاکہ غلامی جو ہے وہ ختم ہو جائے، غلامی جو ہے اب تو ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کے اوپر قرض ہو اگر، تو قرضے میں دینے کے لیے یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر قرضہ ہے، تو اس کو خوش دلی سے دے دیں، اور یہ کہ ہاں، اب وہ بھی ہے کئی دفعہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں آپ سے مانگتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بزنس کرنے میں قرضہ دے دو، اور بعد میں جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ لگا دیتے ہیں کہیں اور، کچھ خود ہی کھا پی لیتے ہیں، پھر کسی اور سے مانگنے لگ جاتے ہیں ہمیں پیسے دے دو کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو کیئرفلی کریں، تھوڑے سے مائنڈفل ہو کے، ایسے جو ہوتے ہیں ان کو سمجھائیں بھی کہ بھئی یہ غلط بات ہے، اس طرح سے نا، جس کام کے لیے لیا ہے وہاں پہ یوز کرو۔ اب یہ تو نہیں کہ بزنس کے لیے لیا تو اب ایسے لٹا دیا، اڑا دیا، تو ان کو سمجھائیں پیار سے، لیکن احسان نہیں جتانا، ٹھیک ہے۔ تو کئی لوگ بس ایسے بھی کرتے رہتے ہیں، رشتہ داروں سے مانگتے رہتے ہیں، تو وہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، مانگنا بہت بری بات ہوتی ہے۔ انسان کو لائک محنت کی کمائی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی پہ کبھی ایسا وقت نہ لائے، لیکن یہ کہ محنت کریں، ٹھیک ہے، اللہ محنت کی کمائی میں برکت ڈالتے ہیں، تو آپ سمجھایا کریں کہ بھی محنت کرو۔ پھر اسی طرح اچھا، یہ ہم نے نیکیاں حقوق العباد ہم نے کر لیے، تو اللہ تعالیٰ اب کس کو لے کر آئے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نماز کو لائے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان کے بعد رشتہ داروں کے حقوق بتا دیے، اور اب اللہ تعالیٰ نماز کو لے کر آئے ہیں کہ وہ اقام الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، وہ آت زکاۃ، اور زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، یہ پلرز آف اسلام جو ہیں ان کو پورا کرو، اور کیا کرو؟ والموفون، اور جو پورا کرنے والے ہیں بعہدہم، اپنے وعدوں کو، پرومسز کو، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وعدہ اگر کسی سے کرو تو اس کو پھر پورا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کئی تھا بچوں سے بھی آپ کہہ دیتے بازار جا رہے میں لا دوں گا، میں یہ ٹوائے لا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، نہیں، ایسے نہیں کریں۔ اگر آپ نے کرنا ہے وعدہ پورا تو آپ کہیں، ورنہ کہہ دیں اچھا آئی ول ٹرائی، آئی ٹرائی مائی بیسٹ، ٹھیک ہے، اور آپ کی نیت بھی ہو، لیکن جھوٹے وعدے نہ کیا کریں۔ پھر بچے کو بھی ایک دن سمجھ آتا ہے میری ماں تو بس ایسے ہی نا، ماں یا باپ جو ہے وہ جھوٹے وعدے کرتے، تو وہ بھی پھر جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے،
اس کو بھی پھر ہوتا ہے اچھا ضروری نہیں ہے، بات کہہ دی سو کہہ دی، پوری کرو نہ کرو امپورٹنٹ نہیں ہے. تو آپ نے اچھی ویلیوز دینی ہے، اگر کوئی وعدہ کیا تو اس کو پورا کرے، ورنہ پھر وعدہ ہی نہ کریں. آگے کیا ہے ان لوگوں کی خصوصیت، ٹھیک ہے. آیت بر میں نیکی کیا ہے، وہ صابرین، اور وہ صبر کرتے ہیں، فی البأسائی، تنگ دستی میں. اگر شدید کوئی غربت آ جاتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں. والضرائی، اور تکلیف میں کوئی شدید بیماری آ جاتی ہے تو وہ اس کو جسمانی بیماری، مینٹل ٹارچر، ان چیزوں سے گزرتے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں. کئی لوگ جسمانی بیماری میں سے گزرے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مینٹل ٹارچر سے گزرے ہوتے ہیں. تو اس مینٹل ٹارچر سے بھی دعا کریں اور صبر کریں، تو کوئی طریقے ڈھونڈیں ان سے ٹارچر سے نکلنے کے لیے. تو یہ کہ وہ تو وہ صبر کرتے ہیں ایسی سچویشن میں. ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو مینٹل ٹارچر دیتا ہے تو دل پہ نہ لیا کریں. کہہ رہا ہے کوئی بات کہہ رہا ہے، برا لگتا ہے، ٹھیک ہے آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، کوئی آپ کو بدتمیزی کرتا ہے آپ کے ساتھ، یا آپ کے ساتھ ڈیگریڈ کرتا ہے آپ کو، تو آپ دل پہ نہ لو. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کہنا ہی ایسے، بات ہی ایسے کرنی ہے، ایک کان سے سنو وہیں سے نکال دیا کرو. اپنی زندگی میں پازیٹیوز کو دیکھو، ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیا کریں، ادھر سے سنیں ادھر سے ہی نکال دیا کریں. تو ایسے ہی جو ہے نا ہر وقت کڑنا چھوڑ دیں، اپنی صحت کو دیکھیں. لوگوں نے تو چینج نہیں ہونا، لوگ تو باز نہیں آتے ہیں، وہ تو کنٹرول چاہتے ہیں، ہر کوئی کنٹرول چاہتا ہے. تو آپ اپنی زندگی میں مست رہیں، حقوق پورے کریں، کھانے پکائیں، گھر کی صفائی کریں، بچوں کا خیال کریں، سب کا خیال کریں، اللہ کی خاطر کریں. اللہ نے یہ رشتے آپ کی زندگی میں لے کر آئے ہیں تو اللہ کی خاطر سب سے جو ہے نا وہ کیا کریں، ان کے کام جو ہے نا اللہ کی خاطر کریں کہ اللہ تو راضی ہو جائے. انہوں نے تو کبھی راضی نہیں ہونا، تو بس اللہ تیرے لیے، میں ان کے لیے کھانے پکاتی ہوں، میں ان کے لیے صفائیاں کرتی ہوں. اور اپنا موڈ بھی صحیح رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے فیشل ایکسپریشن، اپنی باڈی لینگویج ٹھیک رکھا کریں، اندر سے خوش رہا کریں. اللہ نے آپ کو ایک دن دیا ہے، زندگی ایک گفٹ ہے، تو کوئی نہیں، آگے جا کے سب ٹھیک ہو جائیں گے. جنت میں جا کے سب لوگ اچھے اچھے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کا دل نہیں دکھائے گا. تو لیکن دل پہ نہ لیا کریں. میں جو ویڈیوز بناتی ہوں میں کہتی ہوں ایموشنلی ڈیٹیچ کر لو اپنے آپ کو ان لوگوں سے نا جو آپ کو مینٹل ٹارچر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ نہ لے کے جاؤ، دماغ سے دل پہ کیوں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، شکر کریں کہ بس آپ چل پھر سکتے ہیں، باتھ روم جا سکتے ہیں، کپڑے بدل سکتے ہیں، کھانا پکا سکتے ہیں، بس شکر ادا کریں، ٹینشن لینے کا نہیں. ٹھیک ہے، تو ٹینشن نہ لیا کریں. اور پھر صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے وہ صابرین ہیں، فی البأساء والضراء وحین البأس. اور جب کوئی جنگ کا وقت ہوتا ہے تو صبر کرتے ہیں. جیسے فلسطینی آج کل صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ آسانی کرے. تو یہ ساری نیکیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں صدقوا، جنہوں نے سچ کہا. ٹھیک ہے، انہوں نے وعدے پورے کیے، انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے جو ایمان کا وعدہ تھا اس کو سچ کر دکھایا ہے. وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المتقون، جو کہ متقی ہیں. یہ لوگ جو ہیں وہ تقوی والے ہیں، اور اللہ کانشیس لوگ ہیں. ہر وقت ان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو بس زندگی کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہوں نے سچ کہا اور جو متقی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مفلحون میں شامل کرے، جنت والوں میں شامل کرے. تو بس ہر زندگی کا دن جو ہے نا انجوائے کریں. اللہ رحم کرے کب وقت آ جائے تو بس اس کو انجوائے کریں کہ ہم بہت ساری نیکیاں ہر دن میں اکٹھی کر لیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان خیریت سے آئے، ہم سب اس پہ پہنچیں، اس کو کمپلیٹ کریں، اور یہ کہ صحت اور تندرستی کے ساتھ، سب کی صحت اور تندرستی کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.